پروگرام میں واپس خوش آمدید۔ ایک طرف افغانستان کا محاذ ہے جو ابھی تک گرم ہے، اس پہ سے توجہ ہماری ہٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، کیونکہ ایران کے حالات جو ہیں اس وقت وہ زیادہ توجہ کا مرکز ہیں۔ اور پاکستان کی طرف سے بیلنسنگ ایکٹ، ایک طرف پڑوسی ہے، دوسری طرف عرب ملک ہیں جن سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ تو آج ہم نے سنا وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی طرف سے پارلیمنٹ میں بھی ایک پالیسی بیان، بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایران سے ایویکویشنز ہو رہی ہیں، وہاں سے اسٹوڈنٹس کو لایا جا رہا ہے تافتان کے تھرو واپس پاکستان، آذربائیجان میں بھی ایویکویشن کرائی جا رہی ہے۔ لیکن جو ان کا پالیسی بیان سامنے آیا کہ کس طرح پاکستان ڈی ایسکیلیشن کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کی پہلے ایک جھلک سن لیتے ہیں۔ تو اس وقت پورا گلف جو ہے وہ اس وقت ایئر سپیس بند ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہماری ایڈوائس یا ہماری جو ہے ان کو کاؤنسلنگ وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ لیکن ہم سنسیئرٹی خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، مثلا ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں، ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے، اٹس اے سوورن ایگریمنٹ، وی آر باؤنڈ بائی دیٹ۔ میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا۔ اچھا، تو اب یہ وسعت اور زرار آپ نے سنا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جس طرح سے بات کی ہے ایران سے بھی، سعودی عرب سے، تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں ایران کی جو سٹرائکس ہیں سعودی عرب پہ وہ نسبتاً کم نظر آتی ہیں بیکاز آف ڈس انڈرسٹینڈنگ اینڈ میڈیشن۔ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب میں آئل ریفائنری ٹارگٹ ہوئی ہے، آئل فیسلٹیز ہوئی ہیں، وہاں پہ امریکن ایمبیسی ٹارگٹ ہوئی ہے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ہم نے کوشش کی ہے ثالثی کی تو دونوں سائڈز اس کا کوئی اثر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہاں دیکھیں یار شاہ زیب، مجھے تو دیکھیں، ایک تو میں کہوں گا کہ پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے مجھے بہت ہمدردی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ایک وقت پر ایک ٹائٹ روپ پہ چلنا مشکل ہے، ہم اس وقت کوئی 5 ٹائٹ روپس پہ چل رہے ہیں، رائٹ۔ دوسری بات کہ ہم بالکل ثالثی کی کوشش یقیناً کر رہے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن کیا کوئی ہماری بات سن رہا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ جہاں تک وہ جو حملے کی آپ نے ذکر کی جو سعودی آئل فیسلٹیز پر ہوئی ہیں، یہاں پر میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ایران کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کی۔ اب یہ بات درست ہے، یہ بات غلط ہے، مجھے نہیں پتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جی یہ فالس فلیگز ہیں جو موساد نے کی ہیں۔ موساد کی ایس او پیز جانتے ہوئے ممکن ہے کہ ایسا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کیونکہ ایران میں ڈی سینٹرلائز ہوا ہے سارا کام، کسی نے فائر کر دیا ہو۔ میرا نہیں خیال کہ بنیادی سوال یہ ہے نا، دیکھیں کہ کیا ایران نے واقعی سعودی عرب کی طرف نسبتاً ہلکا ہاتھ رکھا ہے؟ بالکل رکھا ہے، بہت زیادہ ان کی توجہ جی رکھا ہے۔ کل وہ میں نے ایک چارٹ دکھائی تھی۔ ہلکا ہاتھ ہے جی سوری، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہہ دیا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا واقعی سعودی عرب پہ ایران نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے یا نہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، کوشش یہ کہ جی ادھر تھوڑا سا جو ہے نا، سب سے زیادہ جو ٹارگیٹڈ ہیں وہ یو اے ای ہے، اس کے بعد قطر کا آل ادید ہے، اور پھر جا کے کویت ہے۔ ابھی کل اگر آپ کو یاد ہو شاہ زیب، وہ آپ کو اوبیسلی اسکرین نہیں نظر آ سکتی اس وقت، لیکن ایک پوری چارٹ تھی کہ پہلے جو 48 گھنٹوں میں جہاں کس خلیجی ریاست پر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، سب سے کم حملے سعودی عرب پر ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بات یہ ایک ہے سامنے، لیکن اگین پاکستان کی بیلنسنگ ایکٹ اس وقت، یار دیکھو ایران ہمارا دوست ہے، سعودی ہمارا بھائی ہے، چین ہمارا دوست ہے، چین ہمارا بھائی، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات چلے تھوڑے پہلے سے بہتر ہے، ہم سب کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے فریق ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان سچویشن نہیں ہے یار، اس سے زیادہ مشکل ڈپلومیٹک سچویشن میرا خیال ہے ایگزسٹ ہی نہیں اور جو ڈائریکٹ ثالث تھا یعنی عمان، اس کے سر پہ 2-4 پڑ گئی یار، ان پر بھی پڑ گئی۔ یہ تو اتنے ایکٹیو ثالث نہیں۔ آخری ڈیولپمنٹ میں یہ بتا دوں، وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا ہے کہ کل جو پارلیمنٹ کی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہوں کو علاقائی صورتحال پہ اعتماد میں لینے کے لیے ان کیمرہ بریفنگ میں مدعو کیا گیا ہے، جس میں پرائم منسٹر بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک وقفہ لے لیں۔